آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا کہ جھوم جھوم کے نعت نبی سناؤں گا، کہ جھوم جھوم کے نعت نبی سناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا۔ جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا۔ ولادت شگیدی کا مہینہ آیا ہے، ولادت شگیدی کا مہینہ آیا ہے، ولادت شہیدی کا مہینہ آیا ہے، گلی مکان دکان آج سب سجاؤں گا، گلی مکان دکان آج سب سجاؤں گا کہ جھوم جھوم کے نعت نبی سناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا۔ جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا۔ خدا کے فضل سے پھر 12ویں کی رات آئی، خدا کے فضل سے پھر 12ویں کی رات آئی، خدا کے فضل سے پھر 12ویں کی رات آئی، دل حزین میں خوشی کے دیے جلاؤں گا، دل حزین میں خوشی کے دیے جلاؤں گا کہ جھوم جھوم کے نعت نبی سناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا۔ جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جشن آمد سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو محفل مرتضیٰ کی جانب سے اس بابرکت محفل میں یعنی جشن ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس محفل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب کی تلاوت سے کرتے ہیں، میں گزارش کروں گا، برادر ہیں سید محمد رضا، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول سے ان کا تعلق ہے، برادر سید محمد رضا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ برادر سید محمد رضا، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله نبيك الكريم صدق الله العظيم. بہت شکریہ. تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. برادر محمد حمزہ یہاں پر موجود ہیں. میں اس ننھے برادر سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ظاہر ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرنی ہے. جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مصطفیٰ ہو مجتبی اہلا وسہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہ نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادی آنے دولہا بنا ہو دولہا دولہا بنا ہو دولہا صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ ہے شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کا عرش را پھریرا کا عرش را پھریرا صبح شب ولادت. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے مہمان جناب سبت جعفر صاحب سے اور جناب سبز علی حاجی بیگ صاحب سے کہ وہ برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آپ تمام حضرات سے مل کر گزارش کروں گا کہ مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیں میرا. اللہم صلی علی
جناب امیر علی پنجو صاحب جو ہیں وہ انہیں اسکواٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اور پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. اور اس آس پہ جیتا ہوں یہ کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں یہ کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام سے پہلے ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا، جس میں ایک انٹر اسکول اسپیچ کمپٹیشن کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا، جس میں کمیونٹی کے 4 اسکولوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا. المرتضیٰ اسکول، غلامان عباس اسکول، قمر بنی ہاشم اسکول اور فاطمیہ اسکول. 2 اسکول قمر بنی ہاشم اور فاطمیہ اسکول کسی وجہ سے اس کمپٹیشن میں شریک نہیں ہو سکے. المرتضیٰ اسکول اور غلامان عباس اسکول نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا اور طے یہ پایا تھا کہ جو اس کمپٹیشن کو ون کرے گا وہ آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ اسپیچ اپنی پیش کرے گا. تو آج کے اس پروگرام میں اسپیچ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا، غلامان عباس اسکول سے ان کا تعلق ہے، ماسٹر احتشام سے، کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اسپیچ پیش کریں. ماسٹر احتشام. آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کرام، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہے وہ ہے اتحاد بین المسلمین تعلیمات رسول کی روشنی میں. عزیز سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس کا نام اسلام ہے، جو کہ لفظ سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی سلامتی کے ہیں، اور اس کے ماننے والے مسلمان یعنی سلامتی کے ماننے والے کہلاتے ہیں. بھلا غور کیجئے، ایک ایسا مذہب جس کا نام اسلام یعنی سلامتی والا مذہب ہو، جس کے ماننے والے مسلمان یعنی سلامتی کے ماننے والے کہلاتے ہوں، کیا وہ مذہب ہمیں لڑائی جھگڑے، دہشت گردی اور فسادات کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. گویا حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچے. عزیز سامعین کرام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دراصل اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت تھی. ہمارے رسول نے جس معاشرے میں اسلام کی ترویج کی وہاں قبیلوں کا نظام رائج تھا، جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہا دیا کرتے تھے. اسی لیے اسلام کے آنے کے بعد یہ ضروری تھا کہ آپس کی لڑائیوں کو ختم کیا جائے اور محبت و اخوت کی فضا کو قائم کیا جائے اور قبیلوں کا نام محض پہچان کے طور پر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اپنے آبا و اجداد
بات کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، ورنہ خدا کے نزدیک ان حشرات اور کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو جاؤ گے جو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، حضور نے ایسے معاشرے میں سلام کا رواج عام کر دیا۔ اب جب بھی لوگ ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیا کرتے تھے، اور اس وقت کی دنیا نے دیکھا کہ السلام علیکم نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ وہی لوگ جو کہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنے لگے تھے اور اپنے معاملات میں دوسروں کو مقدم رکھنے لگے تھے۔ صرف یہی نہیں، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سب کے سب اتحاد ہی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا ایک ہی وقت اپنے پروردگار کو سجدہ کرنے کا نام فقط نماز نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ تمام مسلمانوں کا ایک ہی مہینے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام فقط روزہ نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ تمام مسلمانوں کا کعبے کے گرد چکر لگانے کا نام فقط حج نہیں بلکہ اتحاد بین المسلمین ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، اتحاد اور ایثار کی بہترین مثال حضور نے اس وقت پیش کی، حضور نے ہجرت مدینہ کے موقع پر پیش کی جب آپ نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں، بعد میں آپ ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ نے انصار اور مہاجرین کو ایک لڑی میں پرو دینا چاہا تو آپ نے ایک ناصر اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا اور تاریخ کے عراق میں ایک ایسی مثال قائم کر دی جو ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بھلا غور کیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنا آدھا گھر، اپنی آدھی جائیداد کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جسے وہ کل تک جانتا نہ ہو؟ میں اس دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسی مثال ہے تو وہ پیش کرے۔ صرف مواقعات مدینہ ہی نہیں، میثاق مدینہ بھی حضور کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمیں امن اور سلامتی کی زندگی جیو اور جینے دو کا درس دیتی ہے۔ حضور کی 23 سالہ تبلیغ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک بنو نیک بنو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو اپنی مثال آپ تھا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کی بنیاد اتحاد پر رکھی گئی تھی، اور قرآن نے بھی اسی مقصد کی وضاحت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ بندی مت کرو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ہم نے خود اپنے اتحاد کو پارا پارا کیا ہے، چند سکوں کے عوض بیچ دیا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بے رحمی سے قتل کرتا ہے کہ زمانہ اس جاہلیت کے عرب بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، مرمر کی سروں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں، میں اپنے اس پروگرام میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے نعت کے لیے گزارش کروں، کچھ تحائف ہیں جو بچوں تک پہنچانے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ ہم پہنچا دیں بچوں تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ صدیق اسماعیل صاحب، اچھا ٹھیک، تو پھر صدیق اسماعیل صاحب کے بعد انشاءاللہ ہم یہ تحائف بھی جو ہے وہ بچوں میں پیش کریں گے۔ تو اب اگر آپ حضرات جو ہے وہ بلند آواز میں درود پڑھ دیں، کسی تعارف کے یقیناً محتاج نہیں ہے، اور میں یقیناً حائل ہونا بھی نہیں چاہتا آپ کے اور جناب صدیق اسماعیل صاحب کے درمیان۔ تشریف لا رہے ہیں آپ کے بلند آواز درود میں جناب صدیق اسماعیل صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں میری حاضری ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں محفل مرتضیٰ میں میری اور آپ کی سب کی حاضری
باعث خیر و برکت ہے. اگر یہ آگے کی نشستوں کو بھی اگر تھوڑا سا پر کر لیا جائے وقتی طور پر، پڑھنے والے اور سننے والے کے درمیان زیادہ فاصلہ کچھ مزہ نہیں دیتا. کچھ انتظامی تبدیلیاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فرش کی بجائے اب کرسیوں پر آ گئے ہیں. تو کرسیاں تو آج کل بڑی خطرے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے. حضور کی محفل تو پھر ان پر بیٹھنے والے انشاءاللہ کسی مشکل میں نہیں آ سکتے. محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور کی ولادت کے حوالے سے عبدالستار نیازی کا ایک خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. آپ کی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ تو بڑی مشہور ہے. امداد بھی بڑی اچھی ہوتی ہے تو داد بھی تو اچھی ہونی چاہیے. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. بس ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. بس ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. کہ نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. آقا
سارے تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور حضرت ایک محاورتاً بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، سبحان اللہ میں کمی نہیں آنی چاہیے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، کہ چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل
سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ بداوی صاحب وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کہ سر نیز پہ ہے پھر بھی سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیز پہ ہے پھر بھی پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کیا پنجتن کے گھرانے کی کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں چند اشعار یہ پہلی بار اس محفل میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں اس کلام کا آخری مصرع ہے علی علی اور زندہ دل لوگوں کا نعرہ کیا ہوتا ہے مولا علی کے چاہنے والے
چاہنے والوں کہوں غلام، حسن و حسین کے غلاموں کا ہوں میں غلام، حسن و حسین کے غلاموں کا ہوں میں غلام، خیبر کے فاتح آپ ہیں، شیر خدا ہے آپ، خیبر کے فاتح آپ ہیں، شیر خدا ہے آپ، خیبر کے فاتح آپ ہیں، شیر خدا ہے آپ، ارے کفار جس سے بھاگے، کفار جس سے بھاگے، وہ نعرہ علی علی مولا، سب پڑھے مولا علی کے چاہنے والوں کہوں غلام، کفار جس سے بھاگے وہ نعرہ علی علی مولا علی کے چاہنے والوں کہوں غلام، حسن و حسین آپ کے ہے لادل جگر، حسن و حسین آپ کے ہے لادل جگر، حسن و حسین آپ کے ہے لادل جگر، کیا آپ کا ہے نوری، کیا آپ کا ہے نوری گھرانہ علی علی مولا علی کے چاہنے والوں کہوں غلام، مولا علی کے چاہنے والوں کہوں غلام، ہو صبح ہو شام لب پہ وظیفہ علی علی، ہو صبح ہو شام لب پہ وظیفہ علی علی، ہو صبح ہو شام لب پہ وظیفہ علی علی، کہتا ہوں میرے دل کا تغرا علی علی مولا علی کے چاہنے والوں کہوں غلام، وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی، وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی، وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی، ارے جنت سے اترا آپ کا رشتہ علی علی مولا علی کے چاہنے والوں وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ فاطمہ
بطول جو زوجہ تھی آپ کی، وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی، جنت سے اترا آپ کا رشتہ علی مولا علی کے چاہنے والوں کو غلام، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، سب کہو میں تو غلام ہوں، میں تو تو پتہ نہیں چلا ذرا یہ در و دیوار بھی گواہ بن جائے بھائی، ذرا بلند آواز سے کہے میں تو پنجتن کا، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، مجھے مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق کے وطن سے ہے، مجھے عشق کی گلی سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو جتن کا غلام ہوں، میں تو جتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو جتن کا غلام ہوں۔ میں مولانا رئیسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ محفل کی جانب سے الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب محمد امین میمن صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں، جناب محمد امین میمن صاحب مختلف مہمانوں کو یہاں پر لانے میں ہمارے ساتھ بڑے مددگار رہے ہیں۔ جناب محمد امین میمن صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لیں۔
اصل تھوڑی سی آپ کو زحمت دینی ہے, کچھ تحائف ہم کو ہمیں جو ہے جی. اس پروگرام سے پہلے ہم نے مختلف اسکولوں کو جو ہے وہ موبیلائز کرنے کے لیے اور قریب لانے کے لیے کچھ مختلف کمپٹیشنز کیے تھے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس میں ایک کمپٹیشن انٹر اسکول اسپیچ کمپٹیشن تھا, جس میں جو فاتح طالب علم تھا اس نے یہاں پر آ کر آج اسپیچ بھی پیش کی. میں برادر احتشام سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول کریں. انہوں نے انٹر اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. برادر احتشام, ان کا تعلق ہے غلامان عباس اسکول سے. پر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل. آپ کے درود کی آواز ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے گی. المرتضی اسکول کے جو پارٹیسپینٹ تھے, میرے پاس ان کا نام نہیں ہے, لیکن اگر المرتضی اسکول کے جو پارٹیسپینٹ انٹر اسکول کے تھے اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لیں اور اپنا محمد رضا فیاض المرتضی اسکول سے ان کا تعلق ہے, اگر یہاں پر موجود ہے برائے کرم تشریف لیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اس کے علاوہ ایسے کمپٹیشن بھی رکھا تھا اور مختلف اسکولوں سے مختلف طلباء نے جو ہے وہ ایسیز اپنے یہاں پر جمع کرائے تھے. ایسے کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سید فیضان حسین رضوی, ان کا تعلق ہے کمرے بنی ہاشم اسکول سے. اگر میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. سید فیضان حسین رضوی, کمرے بنی ہاشم اسکول سے ان کا تعلق ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. میرے دائیں جانب کافی چیئرز جو ہیں وہ خالی ہیں, جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میرے دائیں جانب کافی چیئرز خالی ہیں. اگر تھوڑی سی زحمت فرما کر آگے آ جائیں تو میرے دائیں جانب کافی چیئرز جو ہیں وہ خالی ہیں. ایسے کمپٹیشن میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی المرتضی گرلز برانچ سے ان کا تعلق ہے ماہم کیسر. ان کے والد صاحب یہاں پر شاید موجود ہیں, اگر میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ماہم کیسر المرتضی گرلز برانچ سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں. اچھا, تیسری پوزیشن ایسے کمپٹیشن میں حاصل کی ہے حسن علی, اور ان کا تعلق ہے غلامان عباس اسکول سے. میں برادر احتشام غلامان عباس اسکول کے جو طالب علم ان سے گزارش کروں گا کہ ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ تحفہ جو ہے وہ وصول فرمائیں. برادر احتشام حسن علی جنہوں نے غلامان عباس اسکول سے ان کا تعلق ہے اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ایسے کمپٹیشن میں. بر محمد وآل محمد صلوات. ہاں, ماہم کیسر کے والد شاید آ گئے. بر محمد وآل محمد صلوات. بہت شکریہ. اب صاحب تھوڑی سی اور زحمت پلیز. مختلف اسکولوں کے ریپرزنٹیٹیوز چونکہ اسکولوں سے جو ہیں وہ ایسیز کافی تعداد میں جو ہیں وہ یہاں پر جمع کرائے گئے, تو اب ہم تمام طلباء کو نہیں بلا رہے ہیں, صرف ہم نے پوزیشن ہولڈرز کو بلایا تھا. باقی ہم ریپرزنٹیٹیو سے گزارش کریں گے کہ وہ جو ہے وہ تمام گفٹس ایک ساتھ یہاں سے وصول فرما لیں. المرتضی اسکول کے ریپرزنٹیٹیو اگر کوئی ہیں تو یہاں پر تشریف لائیں اور یہ تحائف جو ہیں بچوں کے وصول فرمائیں. المرتضی اسکول کے اگر کوئی ریپرزنٹیٹیو یہاں پر موجود ہیں. نوشاد بھائی اگر میری آواز سن رہے ہیں یا آپ ریپرزینٹ کر لیں. جی محمد بھائی آ رہے ہیں, محمد راجپور صاحب. بر محمد وآل محمد صلوات. غلامان عباس اسکول کے ریپرزینٹیٹیو برادر احتشام سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور یہ تحفہ جو ہے وہ وصول فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. کمرے بنی ہاشم اسکول کے اگر کوئی ریپرزنٹیٹیو یہاں پر موجود ہیں تو برائے کرم تشریف لے آئیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. امین محمد.
فاطمیہ اسکول کے ریپریزنٹیٹو اگر یہاں پر موجود ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. فاطمیہ اسکول کے کوئی ریپریزنٹیٹو اگر یہاں پر موجود ہیں تو برائے کرم تشریف لے آئیں اور یہ بچوں کے تحائف جو ہے وصول فرمائیں. شوکت بھائی سے گزارش کروں گا کہ فاطمیہ اسکول کے بہاف پر یہ تحائف وصول فرما لیں. بر محمد و آل محمد صلوات. آج کے اس پروگرام میں تلاوت کلام پاک کی برادر محمد یحییٰ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے ننھے ساتھی برادر محمد حمزہ، انہوں نے نعت رسول مقبول پیش کی تھی، ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لیں. بر محمد و آل محمد صلوات. آج کے اس پروگرام میں شیڈیول جو تلاوت اور ترجمہ پیش کرنا تھا سید عبد الرحمان اور شاہ نواز مرتضیٰ، لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ وجہ سے شاید پیش نہیں کر سکے. ان سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب محمد امین میمن صاحب، جن کا میں نے شروع میں نام لیا تھا، یہ ہماری جو ہے وہ بڑی مدد کرتے ہیں مختلف مہمانوں کو یہاں پر لانے اور لے جانے کے سلسلے میں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ صاحب. میں ایک دفعہ پھر، اس سے پہلے کہ میں استاد سبت جعفر صاحب کو نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں، میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گزارش کروں گا وہ حضرات کے جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میرے دائیں جانب چیئرز جو ہیں وہ کافی خالی ہیں، آپ حضرات بالکل آگے تشریف لا سکتے ہیں. زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو، زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو، اور جیسا قرآن نے سمجھا انہیں ویسا لکھو، جیسا قرآن نے سمجھا انہیں ویسا لکھو، اور ذکر جس چھت کے نیچے سید ابرار کا ہو، ذکر جس چھت کے نیچے سید ابرار کا ہو، اس کو پھر چھت نہ کہو گنبد خضرا لکھو، اس کو پھر چھت نہ کہو گنبد خضرا لکھو، اور چاند لکھنا ہو تو نالین محمد لکھ دو، چاند لکھنا ہو تو نالین محمد لکھ دو، کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو، کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو. جس شخصیت کو دعوت دینی ہے پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج، ڈگری سائنس کالج لیاقت آباد کے، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، نعت خواں ہیں، شاعر ہیں. یقیناً آپ پہچان گئے، آپ بلند آواز میں درود پڑھ دیں. استاد سبت جعفر صاحب. آپ کی چھوٹی سی امانت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کو یہ ولادت صادقین مبارک ہو. اور جب مہمانان گرامی ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت انہیں حضرات کو دیا جائے اور ان سے مستفید ہوا جائے. میں تو کسی نہ کسی بہانے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، پھر بھی تعمیل حکم اور حصول سعادت کے لیے چند اشعار پیش خدمت کروں گا. نعرہ صلوات اللہم صل. جہاں میں جو بھی ہے نعمت حضور نے بخشی، جہاں میں جو بھی ہے نعمت حضور نے بخشی، زمین کو
عرش کی رفعت حضور نے بخشی، کہاں میں اور کہاں مدح سید لولاک، کہاں میں اور کہاں مدح سید لولاک، مجھے اور ایسی سعادت حضور نے بخشی، ضعیف آپ پر جو کوڑا ڈالا کرتی تھی، ضعیف آپ پر جو کوڑا ڈالا کرتی تھی، ہوئی علیل تو صحت حضور نے بخشی، ہوئی علیل تو صحت حضور نے بخشی، نفاق جن سے ہو پیدا وہ مسجدیں ڈھاڑو، نفاق جن سے ہو پیدا وہ مسجدیں ڈھاڑو، یہ بات کہنے کی جرأت حضور نے بخشی، یہ بات کہنے کی جرأت حضور نے بخشی، نبی کا اجر رسالت مودت القربا، نبی کا اجر رسالت مودت القربا، ادائیگی کی یہ صورت حضور نے بخشی، جو کام آتی ہے ہر واڑ وقت میں میرے، لگ رہا ہے کہ سارے سمجھدار حضرات یا دوست ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب الیمین جو ہیں، جو کام آتی ہے ہر واڑ وقت میں میرے، علی علی کی یہ عادت حضور نے بخشی، حقیر و کم تر گمنام نسبت جعفر کو، یہ ساری عزت و شہرت حضور نے بخشی، حضرات گرامی، چونکہ ولایت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اور یہ جشن، یہ دن، یہ عید، یہ تقریب ان سے بھی منسوب ہے اور ابھی تک ان کا کوئی کلام نہیں پڑھا جا سکا ہے، تو احتیاطاً مجھے پتا تھا کہ شاید بادامی صاحب این وقت پہ کچھ بھی حکم دے سکتے ہیں، انہوں نے پہلے میں نہیں دیا ورنہ میں پہلے یہی پڑھتا، اب چونکہ انہوں نے بعد میں حکم دیا تو کچھ اشعار میں اس میں سے ادھار بچائے رکھتا ہوں، آئندہ کبھی کسی ملاقات اور کسی محفل کے لیے کچھ اشعار پیش خدمت کر کے تو سمجھ لیں کہ یہ جو دوسری عید اور دوسری جو نسبت اور رعایت ہے تو وہ کلام پیش خدمت کر دیتا ہوں، نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے، جو سب پوچھو امام
جعفر صادق کا تحفہ ہے خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ حقیقت میں امام جعفر صادق کا کلمہ ہے تھی اولاد امیہ اور بنو عباس رسا کش یہ مہلت کا امام جعفر صادق کی عرصہ ہے اسی عرصے میں حضرت نے مرتب فقہ فرمائی شریعت یوں امام جعفر صادق کا عطیہ ہے ملت جعفریہ در حقیقت ملت بیضان غلط ہے یہ امام جعفر صادق کا فرقہ ہے کیا وہ کام جو سرکار ختمی مرتبت کا تھا جب ہی ہر سو امام جعفر صادق کا شہرا ہے جو ہے آدم کا قائم سید لولاک کا شجرا جو ہے آدم کا قائم سید لولا امام جعفر صادق سے سیکھا ہے سل میں بیت مدحت کے ملے گا بیت جنت میں یہ شاعر سے امام جعفر صادق کا وعدہ ہے بھلا کیا سبت جعفر اور کیا یہ شاعری اس کی یہ خدمت میں امام جعفر صادق کی ہدیہ ہے بہت شکریہ جناب سبت جعفر صاحب. اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو دعوت خطاب دوں میں ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا مولانا رئیسی صاحب سے کہ وہ زحمت فرمائیں اور جناب سبت جعفر صاحب کی خدمت میں یہ محفل کی جانب سے تحفہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اب صاحب ایک اور زحمت ہے جناب امیر علی جمال صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں اس پروگرام کی ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ یہاں پر منعقد کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ حاصل ہوتا ہے. میں جناب امیر علی جمال صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم تشریف لائیں اور محفل کی جانب سے یہ تحفہ جو ہے وہ وصول فرمائیں. جناب امیر علی جمال صاحب. محمد راجپور صاحب اگر موجود ہے اور ان کی ریپرزنٹیشن بر محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ. جس مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں شعبہ ان کا معلم ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن بورڈ فار پاکستان اور اس ادارے سے یہ 1978 سے وابستہ ہیں.
آپ نے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ سے ایمٹ کیا. میں یقیناً آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. آپ کی بلند آواز درود میں تشریف لا رہے ہیں جناب سبز علی بیگ صاحب, جناب سبز علی حاجی بیگ صاحب. پر محمد و آل محمد صلوات. شکریہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کا وقت ہو چلا تھا. کچھ لوگ وضو کر رہے تھے اور کچھ لوگ وضو کر چکے تھے. حکم ہوا کہ اذان دی جائے. مؤذن آئے, اذان دی گئی. اذان جو ہی مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے دور سے سنا کہ کوئی اس اذان کی نقل اتار رہا ہے, اور پھر نقل اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک زوردار قہقہے کی آواز بھی بلند ہوئی. مسلمان سپاہیوں کا پڑاؤ تھا. چند گھوڑ سواروں سے کہا گیا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں جو اذان کی اس طرح نقلیں اتار رہے ہیں. وہ گھوڑ سوار کا دستہ گیا اور چند ہی لمحوں میں 3 نوجوانوں کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب نگاہ کی اور ان تینوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کون تھا جو اذان کی نقل اتار رہا تھا. 2 نوجوانوں نے ایک تیسرے کی طرف اشارہ کیا. ہم تو قہقہا لگانے والوں میں سے تھے, یہ شخص ہے جو اذان کی نقلیں اتار رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 تو چلے جائیں, لیکن ہمارا معاملہ اس تیسرے کے ساتھ ہے. دریافت فرمایا کہ اذان کے الفاظ آتے ہیں. وہ نوجوان خود اپنی روایت میں بتاتے ہیں کہ اس وقت مجھے جان کا خوف تھا. میں نے کہا ہاں آتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ جس طرح میں اذان ادا کر رہا ہوں اسی طرح اذان ایک دفعہ ادا کر دو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح رسول پاک نے اذان کا طریقہ بتایا ادا کی. رسول پاک نے پاس بلایا, دست شفقت کاندھے پر رکھا اور فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو. لیکن اس قلیل عرصے میں ادائیگی اذان سے لے کر دست شفقت کاندھے تک پڑنے پر وہ تبدیل ہو چکا تھا. خود کہتے ہیں ابو سعید حضری, خود کہتے ہیں کہ چند لمحے پہلے میرے قلب میں کفر کی غلاظت و گندگی بھری ہوئی تھی. رسول اکرم کی دست شفقت کیا پڑے, نظر عنایت کیا ہوئی, مجھے لگا کہ میرے قلب و نفس کی تطہیر ہو گئی ہے. میرے قلب و نفس کی تطہیر ہو گئی, مجھے اور کچھ نہیں سوجھا, قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ رسول اکرم کا اعجاز ہے, یہ تزکیہ نفس کا کمال ہے, اور اسی کمال کی وجہ سے وہ ابو سعید حضری رسول اکرم کے 5 بڑے مؤذن میں شمار ہوتے ہیں. لیکن تزکیہ قلب دیکھیے, تزکیہ نفس دیکھیے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم اس محفل میلاد میں موجود ہیں تو بعثت رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا ہے.
एहसान जताना इंसानी फितरत है दीनदारों। मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, फलां वक्त में तुम पर ये एहसान जताया। खुदा जब बैसत नबवी करता है, एक नबी को मबूस करता है, तो कहता है मैंने एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। बेशक अल्लाह पाक ने मोमिनीन पर एहसान किया है जब वो उन्हीं में से एक रसूल उन पर मबूस फरमाता है। एहसान जताना इंसानी फितरत, रब्बुल आलमीन एहसान जता रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस नेमत की कदर कीमत क्या होगी कि खुदा को खुद भी इस बेइज्जत के लिए इंसानी तर्ज बयान अपनाना पड़ा कि मैं एहसान जता रहा हूं। काहे का एहसान? इस एहसान की खास बात क्या है? तो इसी आयत में 4 एहसानात या रसूल अकरम सल्लम के 4 वज़ाइफ का जिक्र है। वो 4 उमूर हैं जिसके लिए नबी अकरम को मबूस फरमाया गया। और आज मेरा मौजू न सिर्फ उन वज़ाइफ की वजाहत करना है कि वो रसूल अकरम के काम क्या थे, लेकिन उन वज़ाइफ की रोशनी में, उन उमूर की रोशनी में रसूल पाक की तालीमात के तहत एक नजरिया इल्म भी उमटता है, उसमें से नजर आता है, छलकता हुआ महसूस होता है। तो उस नजरिया इल्म के चंद खदोखाल भी मैं आपके सामने वजाहत करूंगा, खास तौर पर इसलिए भी कि इस नजरिया इल्म को हमने अपनी दरसगाहों में अपनाया नहीं है, लेकिन कुरान पाक में इसके वाज़ेह इशारे मौजूद हैं। तो पहले तो देखिए कि वो 4 वज़ाइफ या वो 4 उमूर क्या थे जो रसूल अकरम अंजाम देते थे, जिनको हम कह सकते हैं कि वो नबूवत का एसेंस है, जो नबूवत का जौहर है। ये 4 काम हैं। इसी आयत के तसल्सल में खुदावंद आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हमने मोमिनीन पर एहसान किया है जब उनमें उन्हीं में से एक नबी को मबूस किया। और उसका पहला काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। नबी का पहला काम आयतों की तिलावत करता है। बज़ाहिर देखा जाए तो हर कारी आयत की तिलावत करता है। मैं भी आपके सामने कुरान करीम की आयत की तिलावत कर रहा हूं, एक नन्हा बच्चा भी कर सकता है। तो ये फजीलत के साथ यतलू अलैहिम आयातिही का तस्करा क्यों? इसलिए कि रसूल अकरम तिलावत आयात तो करते ही थे, लेकिन इस हुक्म को कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में देखना चाहिए कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व अनफुसिहिम। आयतें कुरान में हैं, आयतें नफ्स इंसानी में हैं, आयतें कायनात में हैं। और जब रसूल यतलू अलैहिम आयातिही करता है तो वो निशानदही करता है कि इंसान के नफ्स में खुदा की आयतें कौन सी हैं जिसकी तिलावत हमको करनी चाहिए। हमें अपने नफ्स के अंदर झांक कर गौर व फिक्र करनी चाहिए। रसूल का सबसे बड़ा काम यही होता है कि इंसानी नफूस की तरफ तवज्जो दिलाता है। और फिर दूसरी आयत मज़ाहिर कायनात, कायनात का एक एक मजहर, सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, बारिश का आना, मौसमों की तब्दीली, तगय्युर, ये भी कुरानी आयतें हैं। तो रसूल पाक इन आयतों की तिलावत करते हैं, मोमिनीन को बताते हैं। तो तिलावत आयात का मतलब मज़ाहिर फितरत का मुताला और मुशाहिदा। ये तो रसूल का काम है कुरान के मुताबिक, लेकिन इससे तसव्वुर इल्म की पहली बुनियाद पड़ती है। इल्म का पहला नुक्ता समझ में आता है।
علم کیا ہے؟ علم کی پہلی شرط مظاہر کائنات، تخلیق ربانی کا مطالعہ. اس کو اگر ہم ماڈرن سائنس کی لینگویج میں کہیں تو نیچرل سائنسز کا مطالعہ. لیکن آج سائنس اور اس سے متعلقہ تمام مضامین ہماری درسگاہوں میں، اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن انہیں بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ سبجیکٹ ہے، یہ فزکس کا سبجیکٹ ہے، یہ کیمسٹری کا سبجیکٹ ہے، یہ بایولوجی کا سبجیکٹ ہے. کوئی انہیں آیات قرآنی نہیں کہتا. رسول نے ہماری توجہ دلائی کہ دیکھو یہ بھی آیات قرآنی ہیں. جب اسکولوں میں ان کو پڑھو تو یہ ذہن میں رکھو کہ میں یہ کیمسٹری کا ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا، میں آیت قرآنی کو پڑھ رہا ہوں. تو وہ کیمسٹری کا ایک سبجیکٹ سراپا عبادت بن جاتا ہے. تو وظیفہ رسول تلاوت آیات ہے. نظریہ علم یہ ہے کہ علم وہ ہے جو کائناتی ہو، جس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہو. اور ایسے علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیت ہی اسی کی وضاحت کرتی ہے کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ پھر یہی مطالعہ کائنات، یہی مطالعہ نفس حق کی طرف لے جاتا ہے. تو علم کا سفر مشاہدے سے شروع ہوتا ہے اور اختتام حق پر جا کر ہوتا ہے. یہ مطلب ہے یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا کام جو اسی آیت میں خداوند عالمین نے ارشاد فرمایا، یزکیہم، وہ مومنین کو پاک اور صاف کرتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ رسول پاک نے تطہیر کا عمل کیسے انجام دیا. نظر عنایت ہوئی، ایک جملہ ادا کیا، قسمت بدل گئی. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رسول اکرم آرام فرما رہے تھے، ایک یہودی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہا کہ آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھیے، مجھ سے موبائل 2 مرتبہ چھنے ہیں گن پوائنٹ پر، لیکن میں نے انہیں دے دیا. آرگیومنٹ کیا، دلیل دی کہ صاحب کیا کرو گے، چھوٹا سا موبائل ہے، مت لے جاؤ، لیکن لے گئے. وہاں بھی یہودی کی صورت میں ایک دہشت گرد موجود تھا. رسول اکرم آرام سے سو رہے تھے. پوچھا کون بچائے گا؟ رسول اکرم نے میری طرح دلیل نہیں دی کہ کیا کرو گے، رہنے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ایک ہی جواب دیا، مجھے وہی بچائے گا جس نے تم کو اور مجھے پیدا کیا ہے. دلیل کوئی نہیں دی، لیکن قوت ایسی تھی کہ وہ قدموں پہ گر پڑا. یہ ہے تطہیر نفس، یہ ہے تزکیہ نفس جو رسول پاک سر انجام دیتے ہیں. تو اسی لیے خداوند عالمین کہتا ہے کہ میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے. کون ہے کرۂ ارض پر جو یہ کہہ سکے کہ میں مومنین کے انفس کی تطہیر کرتا ہوں؟ یہ اعجاز تو رسول اکرم کا ہے. اور اس سے یہ تو نبوت کا ایک فریضہ ہے، تطہیر نفس. علم کا نظریہ کیا اس سے سامنے آتا ہے؟ علم کی پہلی کڑی تو یہ ہے کہ مطالعہ کائنات، آیات قرآنی. دوسری شرط یہ ہے کہ علم ایسا ہو جو نفس کی تطہیر کرے. اگر علم آپ کے نفس کی تطہیر نہیں کرتا تو پھر وہ علم نہیں ہے. آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہماری درسگاہوں میں دیا جانے والا علم ہمارے نفس کی تطہیر کرتا ہے؟ میں المرتضیٰ اسکول کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ اسکولوں اور درسگاہوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو حافظے کا امتحان ہوتا ہے، تطہیر نفس نہیں ہوتی. علم کی شرط رکھی اسلام نے یہی کہ تطہیر نفس ہوگا تو علم ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری کڑی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم.
तीसरा फरीजा मनसब नबुवत का, युअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब की तालीम देता है। बज़ाहिर मफ़हूम ये है किताब कुरान हकीम की तालीम देता है। तो कुरान हकीम क्या है? कुरान हकीम के बेशुमार नाम हैं। इसे जिक्र भी कहा गया, इसे शफा भी कहा गया, इसे बहुत कुछ कहा गया, और जितने भी कुरान पाक के नाम है, अल फुरकान का खिताब भी दिया गया। ये तमाम नाम ये जाहिर करते हैं कि उलूम कुरानी, दीन का इल्म सिखाना, ये भी रसूल के वज़ाइफ में से एक वजीफा है। और इससे जो इल्म का तस्वुर निकलता है कि इल्म की तीसरी शर्त, तीसरी कंडीशन ये है कि इल्म दीन की बातों को, दीन की समझ को फैलाए, दीन की ऐसी समझ या तफहीम दे कि जिस तरह बतौर अल्लामा इकबाल कि जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो इल्म का ये तस्वुर है जब हम कहते हैं कि युअल्लिमुहुमुल किताब, तो ये तीसरा फरीजा हुआ दीनदारों। चौथा और आखिरी फरीजा जो इसी कुरानी आयत में है, वल हिकमा, रसूल पाक हिकमत भी सिखाते थे। आम तौर पे हम जब लफ्ज हिकमत कहते हैं तो हमारे जहन में हकीम याद आते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। आज भी बेशुमार यूनानी दवाखाने और इस्लामी दवाखाने हमारे सामने मौजूद है। तो नऊज़ुबिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिकमत सिखाते थे तो क्या वो ये हिकमत सिखाते थे? हरगिज नहीं। मैं युतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता हुई उसको खैर कसीर मिल गई, उसको सरापा भलाइयां मिल गई, उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि हिकमत नाम है दीन के बातिन का, हिकमत नाम है मारिफत का। तो इल्म की चौथी शर्त दीनदारों ये है कि इल्म ऐसा हो कि मुताला कायनात से शुरू होता हो और इख्तिताम उसकी मारिफत पर हो, तो इल्म की तमाम कड़ियां यकजा होकर मुकम्मल होती हैं। मौला अली ने की जानिब से ये रिवायत मशहूर है कि जिब्राइल अमीन मौला अली फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा मैं 3 चीजें लाया हूं, इसमें से एक का आपने इंतखाब करना है। मैं जैसे ही उन 3 चीजों का नाम लूंगा, दरी असना आप अपने जहन में सोचिए कि आप उसमें से किस चीज का इंतखाब करेंगे। पहली चीज ईमान, काफी वजनी चीज है। दूसरी चीज जिब्राइल अमीन ने फरमाया इल्म। तीसरी चीज अखलाक। ईमान, इल्म, अखलाक। आपने यकीनन फैसला कर लिया होगा कि आप इसमें से किसका इंतखाब करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अलबत्ता इल्म का इंतखाब फरमाया। जिब्राइल अमीन ने ईमान और अखलाक को हुक्म दिया कि तुम्हारा अब काम नहीं है, वापस चले जाओ। इन दोनों ने कहा कि नहीं, हमें हुक्म है कि जहां इल्म होगा वहां ईमान होगा, जहां इल्म होगा वहां अखलाक होंगे। तो ये है इस्लाम का नजरिया इल्म, कि जहां इल्म है वहां ईमान है, जहां ईमान है वो अखलाक है। अगर कोई इल्म इन तीनों शर्तों को मुकम्मल नहीं करता तो फिर वो सही मानों में इल्म नहीं है। और इल्म के बारे में अगर इंग्लिश तर्जुमा कीजिए तो लफ्ज इल्म का इंग्लिश में तर्जुमा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इल्म के लिए हम आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नॉलेज। लेकिन नॉलेज तो इंफॉर्मेशन है, किसी चीज के बारे में मुझे मालूमात हो जाए, कुरान हकीम के बारे में ही मालूमात हो जाए तो ये मेरी नॉलेज है। कुरान की किसी आयत का तर्जुमा मुझे पता चल जाए, ये मेरी नॉलेज है। लेकिन इल्म इससे आगे है। इल्म मालूमात, तालीम,
عمل، اخلاق، ایمان، ساری چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے. انگلش کا کوئی لفظ بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو میں آپ سے 4 وظائف رسول اکرم کے ذکر کر رہا تھا، ان 4 وظائف میں یہی نظریہ علم پوشیدہ ہے. اور اگر ہم اس نظریہ علم کے مطابق اپنی درسگاہوں کو ڈھال لیں کہ علم ایسا ہو جو مجھے مطالعہ کائنات کی ترغیب دیتا ہو، علم ایسا ہو جو مجھے میرے نفس میں ڈوب جانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، علم ایسا ہو جو مجھے تطہیر قلب پر آمادہ کرے، علم ایسا ہو جو میرے اخلاق کو بہتر بنائے، علم ایسا ہو جو مجھے روحانیت کا درس دے، تو ہم نے علم حاصل کیا. ورنہ کتابیں تو رٹ لی اور ساری چیزیں تو کر لی، لیکن علم کی تکمیل نہیں ہو سکی. تو میری تقریر یہیں مکمل ہوتی ہے. میں ایک شعر سے رسول پاک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. تھی ظلمت کی گھٹا جب چھائی ہوئی، تھی ظلمت کی گھٹا جب چھائی ہوئی، الفت کی نگاہ پتھرائی ہوئی، اور ظلم و جبر کے ویرانوں میں نیکی بھی سسکائی ہوئی، کہ مبعوث ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر مولانا رئیسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ محفل کی جانب سے جناب سبز علی حاجی بیگ صاحب کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. میں ایک دفعہ پھر ان حضرات سے کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ بتاتا چلوں کہ میرے دائیں جانب کافی چیئرز ابھی بھی خالی ہیں. اگر آپ حضرات چاہیں تو بائیں جانب مینار سائڈ پہ بھی سیٹ اپ لگا تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس طرف آ سکتے ہیں اور چیئرز جو ہیں وہ خالی ہیں یہاں پر. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، اور باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. باب جہالت بند کیا، ذہنوں کے در کھول دیے، اور انگاروں کو پھول بنایا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا. جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. اور میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے وحدت کا، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے وحدت کا. دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، اور آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں. سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے.